الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات پڑھ لیجیے محمد و اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، جس کسی نے دعا کی التماس کی ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے، مانعان مجلس کی توفیقات میں اضافے اور مرحومین کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی تیسری نشست ہے اور مسلسل جس موضوع پہ آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ مقام و منزلت حضرت رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ موضوع اس لیے بھی شروع کیا گیا تاکہ عالم اسلام کو یہ خبر دی جائے کہ جس چھتری کے نیچے ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ اس چھتری کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور رسول اللہ کی شخصیت کو اس طرح سے ماننا، ان کی معرفت حاصل کرنا کہ جس کے ساتھ ہمارا درجہ معرفت بڑھ جائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اول تو رسول کے امتی ہیں، دوسرا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرب پروردگار حاصل کریں، اور قرب پروردگار اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ معرفت پروردگار حاصل نہ کریں، اور معرفت پروردگار اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک معرفت رسول حاصل نہ ہو جائے. یہ بہت واضح سی بات ہے کہ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ کے نیاز مند ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کی معرفت خود سے حاصل کر لیں گے تو ابھی شاید اہم ترین مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دماغ سے تراشی ہوئی چیزوں کو شاید خدا سمجھا ہے. آپ سے کوئی آ کر پوچھے خدا کیا ہے اور آپ خدا کی تعریف میں اگر کچھ ایسی چیزیں بیان کریں کہ جنہیں آپ نے خود اپنے ذہن سے تراشا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جسے آپ خدا مان رہے ہیں وہ خدا تو نہیں ہے لیکن آپ کے ذہن کی مخلوق ضرور ہے. آپ نے خود تراشا اسے. میں ایک مثال دیتا ہوں شاید میری بات پہنچے. آپ سے کوئی کہے جی پہاڑ، اگر میں کہوں پہاڑ تو آپ کے فوراً دماغ میں ایک خاکہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اگر میں کہوں سونا تو ذہن میں آ جائے گا کسی بھی فارم میں.
زیور کی صورت میں، اشرفیوں کی صورت میں، ڈلی کی صورت میں، بسکٹس کی صورت میں، بات واضح۔ اچھا، آپ نے کبھی سونے کا پہاڑ دیکھا ہے؟ پہاڑ دیکھا ہوگا، سونا دیکھا ہوگا، سونے کا پہاڑ دیکھا ہے؟ لیکن میں نے جیسے ہی کہا سونے کا پہاڑ آپ کے دماغ میں آ گیا۔ آپ نے تو کبھی نہیں دیکھا، تو کیسے آیا؟ کہ اس کے اندر دو مواد ضروری ہیں، ایک پہاڑ اور ایک سونا۔ دیکھا نہیں ہے لیکن دماغ اپنی کارستانی یہ دکھاتا ہے، وہاں سے پہاڑ کا عکس لیا، یہاں سے سونے کا، اور دماغ میں ایک سونے کا پہاڑ بنا دیا۔ یہ کس کا کام ہے جی؟ دماغ کا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ جب دماغ یہ کام کر رہا تھا تو اس کے دماغ میں اس امیج کو بنانے کے لیے جو دو اہم ترین مادے تھے وہ موجود تھے۔ پہاڑ کا عکس بھی دیکھ رکھا تھا، یا خود پہاڑ کو دیکھ رکھا تھا، سونے کو دیکھ رکھا تھا، یا اس کا عکس دیکھ رکھا تھا۔ تو آپ کا دماغ ہمیشہ اس چیز کو بنا سکتا ہے جس کا مادہ اس کے پاس ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز آپ دماغ سے کہیں کہ جس کے بارے میں اس نے کوئی مادہ رکھا ہی نہیں ہے، یا جو مادے سے ماورائے، آپ کا دماغ کسی طور اس شے کو نہیں بنا سکتا۔ اب اگر کسی نے اپنے دماغ میں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا کوئی خاکہ بنا رکھا ہے تو اس نے مخلوقات کے عکس دیکھ کر انہیں خالق پر منطبق کیا، خالق کو تسلیم نہیں کیا۔ اس نے تو مخلوقات کو دیکھا۔ اور ہمارے ہاں توحید کا پہلا پارٹ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں حضرات، پہلا درس کیا ہے؟ خدا سے ان صفات کو دور رکھنا ہے جو مخلوقات کی ہیں۔ یہ پہلا درس ہے۔ جتنی بھی صفات مخلوقات ہیں اللہ کی، ان سے نفی کرنی ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول کی معرفت حاصل کرنا اور رسول تک پہنچنا ضروری ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر رسول تک نہ پہنچے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا خدا کی معرفت کیا ہے؟ اپنے دماغ سے تراش کر خدا کو بنانا اور ہے، محمد کی زبان سے سن کر جو تعارف محمد پیش کرے اس پر عقیدہ رکھنا ہی اور ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا محمد آل محمد، بلند تر صلوات۔ ان کے در پہ آنا اس لیے ضروری ہے۔ اور اب کل جو گفتگو شروع ہوئی تھی اس سے آج اس سے پہلے کہ اس میں داخل ہوتا یہ مقدمہ ضروری سمجھا، اور اب میں آگے چلتا ہوں۔ کل بات کہاں رکی تھی جی؟ کہاں رکی تھی کل بات؟ میرا محمد میرا رسول جو دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ عرض کیا تھا یہ آیت خود اپنے اندر اطاعت رسول کے وجوب کی بات کر رہی ہے، اور یہ کہ جو دے دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، دوسرے معنوں میں کیا ہے جی؟ یہ ہے عصمت رسالت معاو، کیونکہ جب مطلق کہہ دیا جو دے اسے لے لو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی دیں اس کا لینا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اللہ کسی ایسی ذات کے پیچھے چلنا لازم قرار نہیں دے سکتا ہر موقع پر جس کے عمل پر اعتماد نہ ہو،
جس کے اوپر مکمل بھروسہ نہ ہو اللہ کبھی بھی اس کی مطلق اطاعت واجب قرار نہیں دے سکتا۔ لیکن اب مجھے ایک ایسی گفتگو کرنی ہے کہ مجھے نہیں پتا میرا فاضل مجمع میرا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، لیکن انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے تو آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ ہم جب ہمارے یہاں عام طور پہ یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، ابھی میں بولوں گا تو آپ کہیں گے ہاں بہت استعمال ہوتا ہے، اور کون سا لفظ ہے جی؟ وہ معصوم۔ یہ لفظ معصوم ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شیعہ بچہ ایسا ہوگا کہ جس کو یہ لفظ یاد نہ ہو، سب کو یاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ معصوم کون ہوتا ہے تو اب شاید اس لفظ کی ڈیفینیشن بتانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے۔ بہت زیادہ بھی اگر کوئی بتا پائے گا تو کیا کہے گا جی معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو، دور ہو، ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ تعریف دوسرے درجے کی ہے، توجہ، یہ تعریف کہ گناہ سے دور رہتا ہے یہ دوسرے درجے کی ہے۔ گناہ سے دور رہنا یہ عمل ہے، اور عمل سے پہلے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اگر علم نہ ہو تو عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں معصوم وہ کہ جو گناہ سے دور رہتا ہے، یہ عصمت ہے، لیکن یہ عصمت عملی ہے۔ عصمت عملی سے پہلے عصمت علمی کا درجہ ہے۔ جب تک علمی درجے پر عصمت حاصل نہ ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، عملی درجے پہ عصمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اصطلاح کچھ مشکل ہو جائے لیکن میں اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور دیکھیے، یہ جو عصمت علمی ہے یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ میں آپ میں سے کسی بھی بچے کو کھڑا کر دوں اور کوئی سوال کروں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے پاس ہوں گی معلومات میں اس کی، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرتا ہو، یعنی اس کے علم کا اثر مرتب نہیں ہو رہا۔ مثلا ہم میں سے کون ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ بھئی بہرحال سگریٹ پینے کے نقصانات ہیں؟ ابھی میں کوئی فقہی بحث نہیں کر رہا، حلال حرام مکروہ اس کی بحث نہیں کر رہا، میں سبھی کو پتا ہے کہ سگریٹ پینے کے بہرحال نقصانات ہیں، واضح سی بات ہے، لیکن کئی ایسے جنہیں پتہ بھی ہے وہ اس علم کے مطابق اثر مرتب نہیں کر رہے اپنے عمل میں، ایسا ہے؟ اچھا، کئی دفعہ ایک اور مسئلہ لاحق ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم کسی چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ علم ہے، جبکہ وہ علم نہیں ہوتا، معلومات کا ڈھیر ہوتا ہے۔ دیکھیے، معلومات میں اور علم میں فرق ہے۔ ہم میں سے اکثر کے پاس معلومات ہیں، علم نہیں ہے۔ میں کسی سے پوچھوں علم کی ڈیفینیشن کیا ہے، علم کیا ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ بول دیجئے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، یہاں نمبر نہیں ملیں گے۔ علم یعنی جاننا۔ اچھا جی، جاننا ہے علم، اگر جاننا ہے علم تو یہ تو آپ نے شرح لفظی کر دی، یعنی ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ لے آیا آپ۔ مثلا میں پوچھوں کسی سے کہ جناب درخت کیا ہوتا ہے، تو وہ کہ ٹری، پھر میں پوچھوں ٹری کیا ہوتا ہے، وہ کہ جی پیڑ، تو لفظ بدل رہے ہیں، ان لفظوں کی ڈیفینیشن نہیں ہو رہی۔ جب آپ نے کہا علم یعنی جاننا تو آپ نے لفظ تو بدلا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ڈیفینیشن، علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
جس سے جنت حاصل کی جائے. جی کسی طور قبول کی جا سکتی ہے یہ بھی، لیکن میں اب آپ کے سامنے ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں. توجہ. علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی شے کی حقیقت کے ادراک کو علم کہتے ہیں. کسی بھی شے کی حقیقت کے ادراک کو علم کہتے ہیں. اسی لیے ہماری روایات میں ایک جملہ ہے، خدا کرے پہنچ جائے مجھے کھولنا نہ پڑے، کہا گیا جتنا بھی تفحص و تفکر کرنا ہے اسماء و صفات الہی میں کرنا، لیکن ذات الہی میں تفکر نہ کرنا، کیونکہ اس کی حقیقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. خدا کی صفات میں کیجئے، خدا کے اسماء میں کیجئے، کمالات میں کیجئے، لیکن خود ذات پروردگار میں تفکر و تفحص ائمہ نے کیا کہا کہ یہ کفر تک لے جاتا ہے. ذات الہی اگر میں لفظ استعمال کروں قرآنی تو کہوں گا شجرہ ممنوعہ ہے، اس میں کسی کو دخل نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو علم کیا ہوا جی؟ کسی شے کی حقیقت کا ادراک. یہ حقیقت کا ادراک کیسے ہوتا ہے؟ کسی شے کی حقیقت کا ادراک ہوگا تو کیسے ہوگا؟ مثلا کوئی ایک چیز لے لیجئے اور آپ اس سے آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی اس کی حقیقت کیا ہے، تو میں تو اپنی حقیقت نہیں جانتا. انسان نے آج تک جتنی چیزیں ایجاد کی اور جتنی چیزیں دریافت کی، سب چیزیں دریافت کرنے کے باوجود آج تک سب سے زیادہ جو چیز اور جس چیز سے یہ جاہل ہے وہ یہ خود ہے. یہ خود اپنی ذات سے سب سے زیادہ جاہل ہے. ایسے ہی حدیث میں نہیں کہا گیا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ایسے نہیں کہا گیا. بہرحال یہ تو موضوع الگ ہے، میں تو کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو. تو حقیقت اشیاء کا درک کیسے ہوگا؟ میرے پاس بھی کچھ چیزوں کا یا علم یا معلومات ہیں، لیکن کئی علم ایسے ہیں میرے پاس جن کا اثر مرتب نہیں ہو رہا. اچھا میرے پاس جو علم ہے، توجہ چاہتا ہوں، ان علوم میں سے اکثر تو وہ ہیں جو مجھے حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں. بھئی آنکھ سے دیکھ کے، کان سے سن کے، زبان سے چکھ کے، ہاتھ سے چھو کے، ناک سے سونگھ کے، اکثر تو اسی سے حاصل ہوئے ہیں. اور پھر انہی معلومات سے میں نے مجہولات کو اخذ کیا ہے. کیونکہ انسان کا ایک کمال یہ ہے، توجہ چاہوں گا، انسان کو باقی مخلوقات پہ جو برتری دی گئی ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انسان معلومات سے مجہولات کو کشف کرتا ہے. جو چیز اسے معلوم ہے اس کے ذریعے سے اس کی طرف جاتا ہے جو معلوم نہیں ہے. یہ اس کی ایک صفت ہے. توجہ. اب جب میں کہوں کہ یہ حواس خمسہ سے میں کچھ حاصل کرتا ہوں، حواس خمسہ کا ایک بڑا مسئلہ ہے حضور. ان سے میں جو چیز حاصل کرتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو. آنکھوں دیکھا ضروری نہیں کہ صحیح ہو، کانوں سنا ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو. روزانہ تجربات آپ کرتے رہتے ہوں گے. کہنے والے نے کچھ کہا، سننے والے نے کچھ سنا، دیکھا کچھ، سمجھا کچھ. یہاں یہ شیشے کے گلاس میں پانی بھر کے رکھ دیجئے اور اب میں اس کے اندر ایک پینسل ڈال دوں تو جتنے افراد دیکھ رہے ہیں ان سب کو وہ ٹیڑھی دکھائی دے گی کہ بیچ میں سے ٹوٹ گئی. لیکن جیسے ہی آپ اسے باہر نکالیں گے تو وہ جڑی ہوئی ہوگی. اب جو پہلی مرتبہ یہ کام کرے گا اس کے لیے تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ لو پینسل تو میں نے سالم ڈالی تھی، یہ ٹوٹ کیسے گئی؟ جب واپس نکالی تو پھر سالم. معلوم ہوا آنکھ جو دکھا رہی ہے لازم نہیں کہ ہر مقام پہ درست ہو. تمام
وہ چیزیں، وہ علوم جو حواس خمسہ سے حاصل ہوتے ہیں، ان سب کا یہی حال ہے کہ لازم نہیں ہے ہر مقام پر درست ہو۔ جب ایسے مقام تک پہنچ جائیں کہ ہم کہیں حواس خمسہ ہر مقام پر ہمیں درست چیز نہیں بتا سکتے، اس کا مطلب ہے کہ حواس خمسہ کسی شے کی حقیقت کو درک کرنے سے قاصر ہے۔ حقیقت کو درک نہیں کر پائیں گے، اب کیا کریں بھائی؟ اور علم کیا ہے جی؟ کسی شے کی حقیقت کا ادراک۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے حضور، توجہ فرمائیے گا۔ یہ جو حقیقت ہے، اچھا اب سنیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم آپ کے پاس ہے لیکن نہ کبھی آپ نے وہ حاصل کیا ہے، نہ کبھی کسی نے آپ کو بتایا ہے، اور دنیا ہزار کہتی رہے غلط کہہ رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ صحیح ہے۔ میں مثال دوں، آپ گھر جائیے اور اپنی زوجہ سے کہیے مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ کہیں کیا دلیل ہے؟ کہیں بھائی دلیل دیں، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگنے کی دلیل کیا ہے؟ اس کے لیے دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ لگ رہی ہے مجھے۔ تو آپ ان سے اگر وہ ہزار آپ کو قانع کرنے کی کوشش کریں، دیکھیے آپ عام طور پہ 8 گھنٹے کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اور آج جو ہے وہ آپ کو 5ویں گھنٹے کے بعد ہی بھوک لگ گئی، تو جب آپ 8 گھنٹے کے بعد کھاتے ہیں تو 5 گھنٹے کے بعد آپ کو بھوک لگ نہیں سکتی۔ آپ کہیں گے بھئی اپنا حساب کتاب اپنے پاس رکھو، مجھے لگ رہی ہے۔ اب تمہیں مجھے دلیل دینے کی تو ضرورت نہیں ہے، میں خود قانع ہوں، ساری دنیا انکار کرے، آپ کو پتا ہے کہ بھوک، آپ سے ساری دنیا کسی دوسری چیز کی وجود پہ سوال کرے، آپ کو شاید ثابت کرنا پڑے، لیکن کوئی آپ سے پوچھے آپ ہیں تو آپ کہیں گے ہاں ہوں، وہ کہیں کیا دلیل ہے؟ کوئی پوچھے کیا دلیل؟ کہا بھئی مجھے خود کو قانع کرنے کے لیے خود کو یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں خود ہوں۔ یہ وہ علم ہے جو آپ نے حواس خمسہ سے حاصل نہیں کیا۔ یہ علم آپ کو آپ کی ذات سے حاصل ہوا، یہ بلڈنگ ہے۔ یہ جو علم ہے، توجہ چاہ رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ جو علم ہے جسے آپ اپنی ذات میں محسوس کر رہے ہیں، یہ وہ علم ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ علم حاصل کرنے سے نہیں آتا، یہ وہ ہے جو اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے۔ جو علم اللہ نے رکھا ہے اسے فلاسفہ اپنی زبان میں کہتے ہیں علم حضوری، اور جسے آپ حاصل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں علم حصولی۔ حواس خمسہ سے جو بھی علم حاصل ہو رہا ہے یہ سب کا سب حصولی ہے، اور علم حقیقت کیا ہے؟ علم کی اشیاء کی حقیقت کو درک کرنا، کسی شے کی حقیقت کو درک کرنے کے لیے علم حضوری چاہیے، علم حصولی نہیں۔ اور علم حضوری کب حاصل ہوگا؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا کہا؟ توجہ چاہتا ہوں، کہا ابراہیم کون ہے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ایسے ہی ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت کا علم دیا۔ نہیں، لفظ کیا ہے؟ نوری، ہم نے دکھایا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ دکھانا آنکھ والا نہیں ہے۔ اگر میں یہاں پر ترجمہ کرنا چاہوں، خدا کرے میرا یہ لفظ پہنچ جائے، یہاں دکھانا یعنی مشاہدہ۔ مشاہدے کے لیے آنکھ ضروری نہیں ہے، مشاہدہ۔ جب مشاہدہ ہوگا تو چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کی راہ فراہم ہوگی۔ اسی لیے جو علت بیان کی کہ ہم نے زمین و آسمان کا مشاہدہ کرایا، تو کیوں کرایا؟
وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ یعنی ایک علم وہ ہے جو یقین تک پہنچاتا ہے، اور جو یقین تک پہنچاتا ہے وہ مشاہدہ ہے، اور جو مشاہدے کی بنا پر ہو وہ حقیقت تک لے کے جاتا ہے، اور جب حقیقت تک پہنچے گا تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو علم ہے اس میں کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ نے پہلے رسول کی عصمت عمل میں ثابت کرنی ہے تو علم میں ثابت کرنی ہوگی۔ کیونکہ اگر علم میں ثابت نہ ہوئی، اگر آپ نے کہا علم حاصل کرتا تھا یہاں آ کر، تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ کس سے سیکھا، اور جب پوچھیں گے کس سے سیکھا تو اس کے لیے سوال ہوگا اس نے کس سے سیکھا۔ اس لیے ان کا اس سے سیکھنا ضروری ہے جو ہر حقیقت سے واقف ہے۔ ضروری ہے اس سے سیکھیں اس نے عطا کیا ہو۔ اب جملہ کہوں شاید بات پہنچ جائے، یہ عقیدہ سب کا ہے، لیکن شاید اس گفتگو کے بعد آسان ہو جائے، سہل ہو جائے۔ جب آپ کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، چلیے پہلے ایک مثال دوں۔ آپ حضرات میں سے اگر کوئی اچھا لکھنا جانتا ہو اور اس نے 9ویں 10ویں جماعت میں کوئی شے لکھی ہو تو جو ہے کہ نہیں، اور وہ محفوظ ہو گئی ہو، اس کی والدہ نے رکھ لی ہو، اور 40 سال کے بعد کہیں سے وہ نکل آئے اور وہ اسے اٹھا کے پڑھے، اور جب پڑھے گا تو کہے گا یار یہ میں نے کیا لکھا تھا، اسے اپنے ہی لکھے ہوئے پہ تعجب بھی ہوگا، ہنسی بھی آئے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی چونکہ دنیا میں آئے اور سیکھنے کا سلسلہ جاری تھا، لہٰذا جو 10 سال کا درجہ تھا وہ 40 سال میں نہیں تھا۔ 40 سال والا اپنے ہی 10 سال کی عمر کو دیکھ کے تعجب کر رہا ہے میں یہ کیا لکھتا رہا۔ لیکن چونکہ امام اور نبی کا علم حضوری ہے، اس لیے اگر اس نے 2 سال میں کچھ کہا تو بھی حجت ہے، 5 سال میں کہا تو بھی حجت ہے، 40 سال میں کہا تو بھی حجت ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ اس لیے حجت ہے کہ یہاں آ کر نہیں سیکھا، وہ ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں آ کر دیکھا 6 سال کی عمر میں کہ جناب زلزلہ آ رہا ہے، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیوں آ رہا ہے، تو دادی نے کہا بیٹا وہ ایک بیل ہے اور اس نے سینگ پہ اٹھا رکھا ہے اور وہ تھک گیا بیچارہ، تو اس نے ایک سینگ سے اٹھا کے دوسرے پہ کر لی، تو اب وہ جب اٹھائے گا تو ظاہراً حرکت ہوگی، تو اس لیے زلزلہ آ گیا، بچہ بھی بیچارہ قانے ہو گیا، چلو ایسا ہی ہوگا۔ اب وہ جب میٹرک میں پہنچا اور اس نے فینومینا پڑھا، اس نے کہا یہ مجھے کس کہانی پہ لگا رکھا تھا۔ یہ یہاں سے وہاں کا سفر طے ہونا بتا رہا ہے کہ جو پہلے تھا وہ حصولی تھا، اور حصولی میں غلطی کی گنجائش ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن جہاں حضوری ہے وہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور اب چونکہ علم میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس لیے عمل میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ جن کا علم غلطی کی گنجائش رکھتا ہو وہاں عمل حتماً غلطی کی گنجائش رکھے گا، لیکن جس کا علم ہمیشہ محفوظ ہو وہ عمل میں بھی محفوظ رہے گا۔ لہذا
اب اس گفتگو کے بعد ان واقعات کا دم نکل جانا چاہیے جن میں یہ کہا جاتا رہا کہ رسول کو سمجھ نہ آتی تھی، کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں۔ ارے رسول وہ ہے جسے خدا نے سمجھایا ہے، اور جسے خدا سمجھائے وہ دوسروں کو سمجھاتا ہے، خود سمجھنے میں غلطی نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا یہ محمد آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہ۔ چونکہ عمل میں علم میں محفوظ ہے، توجہ، اس لیے عمل میں محفوظ ہے۔ اب سن لیجئے تشیع کا عقیدہ۔ انبیاء کو خدا علم دے کر بھیجتا ہے، انبیاء کو خدا علم دے کر بھیجتا ہے۔ اگر دنیا میں آنے کے بعد آپ کو کہیں کوئی شخصیت پڑھتی دکھائی دے اور پھر دعویٰ ہو کہ یہ نمائندہ پروردگار ہے، تو سمجھ جائیے گا اسے انسانوں نے بنایا ہے، خدا نے نہیں بنایا۔ خدا جسے بناتا ہے اسے تو علم دے کر بھیجتا ہے، اور چونکہ اس علم کا، اب توجہ چاہوں گا، اب عین ممکن ہے کہ یہاں پر ایک بڑی مشکل کھڑی ہو جائے نا۔ ہم کہتے ہیں جی معصوم دو چار جوان، مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ قبلہ ہمارا تو ایک بنیادی عقیدہ ہی ایسا ہے کہ جو عقلی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہ کون سا عقیدہ؟ کہا آپ نہیں کہتے کہ ہمارے ائمہ معصوم ہیں؟ کہ ہاں ہیں۔ تو کہا اس کا مطلب وہ گناہ نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا پھر تو کر ہی نہیں سکتے، تو نہیں کر سکتے تو ہم تو کر سکتے۔ بھئی ہم تو کر سکتے ہیں، ہمارے اندر تو اس طرف جانے کا مادہ ہے، اور وہ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم کیسے چلیں گے ان کے پیچھے؟ توجہ فرمائیں حضرات، ہم کیسے جائیں گے ان کے پیچھے؟ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے عصمت کو سمجھا ہے جبر، کہ اللہ نے جبرن روک رکھا ہے، جبرن نہیں روک رکھا۔ اگر جبرن روک رکھا ہوتا تو پھر فضیلت کائے کی تھی؟ بھئی کسی کو کوئی جبرن روک لے تو کائے کی فضیلت، تو پھر کیسی سزا اور کیسی جزا؟ آپ کسی سے زبردستی کوئی کام کروائیں، ہاتھ میں پکڑائیں اس کے بندوق اور کہیں سامنے والے کو مار دو، اور وہ کہے میں نہیں مارتا، تو آپ بندوق کے گھوڑے پہ اس کی انگلی رکھ کے اور اپنی انگلی اس کی انگلی پہ رکھ کے زبردستی دبائیں اور اس کو لگ جائے گولی، اور آپ کہیں چلو آپ تمہیں سزائے موت ہوگی۔ جو بھی دیکھ رہا ہوگا وہ یہی کہے گا کہ بھئی یہ کیا بے عقلی اور بے عدالتی پہ مبنی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے اس کا اختیار چھین لیا۔ شراب پینے کی کیا سزا ہے جی؟ جتنے بھی کوڑے چلیں آپ 40 کر لیں۔ نہیں 100 کوڑے نہیں ہیں، وہ کسی اور صاحب نے شروع کیے تھے، آئے اہل بیت نے نہیں کیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ یعنی ایک سزا تو ہے شراب پینے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا کسی شخص کو زبردستی پکڑا جائے خدا نہ خواستہ اور اس کے منہ میں زبردستی شراب ڈال دی جائے، اب بھی ہوگی؟ کیوں؟ منہ میں تو وہی چیز گئی ہے جو اس کے جاتی ہے، لیکن یہاں چونکہ اختیار نہیں تھا، شریعت نے کہا اختیاری طور پہ پی ہوتی تو ہم اسے سزا دیتے، چونکہ اختیاری طور پہ نہیں ہے لہذا سزا نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ توجہ ہے نا حضرات کی، چلتے ہوئے بغیر قصد کے کسی کی گاڑی سے کوئی ٹکرا جائے اور اس کی جان چلی جائے،
شریعت کیا کہے گی؟ کیا یہاں پہ وہ قانون لگے گا کہ نفس کے بدلے نفس؟ نہیں، قصد نہیں تھا، ہاں دیت دے گا، لیکن جان کے بدلے جان والا حساب نہیں۔ لیکن اگر قصدن مارا ہے، حالانکہ دونوں صورتوں میں جان تو گئی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ عصمت میں بھی ہمارے ہاں ایک لفظ غلط ہے، میں صرف 2 جملوں کو درست کر رہا ہوں، اس کے اندر بڑی گھمبیر بحث ہے، اس میں نہیں داخل ہو سکتا۔ معصوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کر نہیں سکتے، معصوم کا مطلب یہ ہے گناہ کرتے نہیں ہیں۔ آپ کہیں کر نہیں سکتے تو جبر ہے، آپ کہیں کرتے نہیں ہیں اس کا مطلب اختیار ہے۔ نہیں، شاید ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی ہے۔ حضور ایک شخص آیا امام کے پاس یہی مسئلہ لے کر گئے، لگا آپ تو کر نہیں سکتے اور ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی اس سے پرہیز کرو، اس سے پرہیز کرو۔ اچھا، امام کا یہ کمال ہے کہ وہ سامنے والے کو اسی کے لیول پہ آ کے سمجھائیں، یہ کمال امام کا ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں تو دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ وہ شخص جو پی ایچ ڈی کے طلاب کو 10 سال پڑھا لے، اس کے سامنے کوئی کے جی کا بچہ لا کے بٹھا دیجئے، وہ کہے گا بھائی میرے بس کا روگ نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ لیکن امام ہر ایک کے لیول پہ آ کر اسے اس طرح سمجھاتا ہے۔ اس نے سمجھا عصمت جبر ہے۔ امام نے کیا کہا؟ اچھا ذرا باہر جاؤ، اگر سامنے کوڑے کے ڈھیر پہ تمہیں کوئی مردار دکھائی دے، توجہ ہے کہ نہیں؟ کوڑے کے ڈھیر پہ تمہیں کوئی مردار دکھائی دے تو کیا تم اسے اٹھا کے کھا لو گے؟ کہ نہیں۔ کہ کیوں؟ وہ مردار ہے، غلاظت پہ پڑا ہوا ہے، اسے کھاؤں گا بیمار ہو جاؤں گا، گناہ الگ ملے گا، مردار کھانا حرام ہے۔ کہا اس کا مطلب کیا؟ کہ تمہیں اس کی حقیقت کا علم ہے، تم اس کی حقیقت کو کسی حد تک جانتے ہو۔ کہ جس طرح تم اس کی حقیقت کو کسی حد تک جانتے ہو، معصوم ہر شے کی بالخصوص گناہ کی حقیقت کو جانتا ہے۔ نہ تمہیں مردار کھانے سے کسی نے جبرن روکا ہے اور نہ ہمیں گناہ کی طرف جانے سے کسی نے جبرن روکا۔ عصمت کی بنا علم ہے حضور، علم بمعنی حقیقت، یہ ہے عصمت کی بنیاد۔ اگر علم میں عصمت ہے تو عمل میں عصمت ہوگی۔ خدا کرے کہ مجھے اس کے اوپر زیادہ توضیح نہ دینی پڑے، جس کا علم عصمت کے درجے پہ ہو اسے نہ ہذیان ہوگا، اسے نہ نسیان ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حضور اللہ نے علم دیا ہے، حاصل کردہ نہیں ہے۔ جو درجہ علم میں عصمت رکھے، اور ضروری ہے درجہ علم میں عصمت رکھے۔ اگر درجہ علم میں عصمت نہیں ہوگی تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ کہیں، آپ سے کوئی پوچھے آ کے دین کہاں سے لیا؟ رسول سے۔ رسول نے کس سے لیا؟ خدا سے۔ کیا دلیل ہے کہ جو رسول نے خدا سے لیا تھا ویسا ہی دیا ہے؟ دلیل دیجئے نا، کیا دلیل ہے کہ جو خدا سے لیا تھا ویسا ہی پہنچایا؟ اگر آپ نے کہیں ادھر ادھر کی روایت پر کان دھر کر یہ کہہ دیا کہ رسول کچھ کہتے ہوئے بھول چوک گئے تھے تو حضور پورا دین زیر سوال آ جائے گا، پورا دین زیر سوال آ جائے گا۔ آپ سے کوئی آ کر پوچھے گا پھر کہ یہ بتائیے یہ فلاں مسئلہ جو رسول نے بتایا، آپ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ بغیر بھولے رسول نے بتا دیا؟ این ممکن ہے نعوذ باللہ یہاں بھی کچھ بھول گئے ہوں۔ اب ثابت کرتے رہیے ایک ایک مقام پر۔
یہ بڑے ہی عجیب لوگ تھے جنہوں نے رسول کے بارے میں ایسی باتیں پھیلائیں. انہوں نے رسول سے تو دشمنی نکالی ہی نکالی، اصل دشمنی اسلام سے نکالی ہے. اسلام کو زیر سوال لائے ہیں. رسول کا زیر سوال آنا یعنی خدا کا زیر سوال آنا، دین کا زیر سوال آنا، قرآن کا زیر سوال آنا، شریعت کا زیر سوال آنا. رسول پہ کوئی آنچ نہ آنے دیجئے حضور. اگر رسول پہ آنچ آ گئی تو سب ختم، کچھ نہیں بچے گا. محمد کچھ بھی نہیں بچنا. اہل بیت اور صحابہ کی بات تو بات کی ہے. بعد رسول جسے بھی ماننا ہے رسول کے کہنے پہ ہی تو ماننا ہے نا. ابھی بھی اگر کوئی بحث چھڑ جائے کہ کون کیا حیثیت رکھتا تھا اور کس کا کیا مقام تھا، تو استناد کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، یا قرآن یا رسول کی حدیث. تیسری چیز ہے تو بتا دیجئے. قرآن حدیث. اور قرآن بھی تبھی ثابت ہوگا جب رسول ثابت ہو، کیونکہ جس زبان سے برآمد ہوا وہ تو رسول کی ہے نا. تو پہلے رسول کی ذات کا دفاع کیجئے، اس کے بعد کسی اور کا مقام آتا ہے. اور یہ تو ہم نے علی سے سیکھا ہے. میں نے کل عرض کیا کہ ہمارے ہاں دو چیزیں، ایک احترام رسالت، ایک احترام اہل البیت. احترام اہل البیت ہم نے رسول سے سیکھا ہے، اور احترام رسول اللہ ہم نے اہل البیت سے سیکھا ہے. ایسا ہی ہے. اللہم صلی علی محمد. تو پہلے رسول ہیں، رسول تک پہنچیے پھر باقی کہیں پہنچیں گے. جس کا رستہ رسول تک پہنچنے کے لیے منقطع ہے وہ کہیں نہیں پہنچ سکتا. رسول کو اس درجے پہ مانیے جس درجے پہ رسول کے خالق نے انہیں بنایا. اس درجے پہ ماننا ہے. عرب کے ایسے افراد کے اقوال پر اعتماد نہ کیجئے کہ اگر ان کی عمر میں پہلے 40 سال کے اقوال ڈھونڈنے لگیں تو کسی طور اعتماد کرنے کی بن نہ پڑے. اور یہیں سے ایک اور بات واضح ہو جاتی ہے. رسول ہیں، اسوہ حسنہ ہیں. علم عصمت کا درجہ رکھتا ہے. کب سے؟ 40 سال کے بعد سے نہیں، جب سے رسول ہیں. اور رسول کب سے ہیں؟ رسول کب سے ہیں؟ جب سے رسول ہیں، اس دم سے آج تک، اور آج سے لے کر جہاں تک رسول کو درجہ عصمت علمی حاصل ہے. میں جملہ کہوں، عطا خدا نے کیا رسول کو. یہ علم عطائے پروردگار ہے، اور اب رسول کے بعد جسے بھی ملنا ہے خدا رسول کو دے گا. اور اس تک پہنچنے کے لیے بیچ میں واسطہ فیض رسول ہے. ہم سے اگر پوچھو رسول کون ہے تو ہم بتائیں گے. اگر خدا اہل البیت تک کچھ پہنچانا چاہے تو پہلے رسول تک آتا ہے، پھر اہل بیت تک آتا ہے. اس درجے پہ فائز ہیں رسول. آپ کیا سمجھے کہ یہ بس دنیا میں آئے تو بس؟ اس دنیا میں آنے کے بعد تو جنہیں رسول کی معرفت حاصل ہوئی ہے وہ ہم جیسے لوگ ہیں.
خدا کا احسان ہے کہ اس نے اپنے ایسے محبوب کو ہمارے درمیان بھیجا. خدا کا احسان ہے. آیت کہہ رہی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پر منت رکھی ہے، احسان کیا ہے کہ نبی کو مبعوث کیا ہے. خدا را رسول کی عزت کا پاس کیجئے، بہت ضروری ہے. اور اب عملی طور پہ، بس آخری جملے رحمت آپ کی تمام، عملی طور پر جب عصمت کی بات آئی، میں نے عرض کیا تھا بعض اوقات کچھ ایسے علم ہوتے ہیں کہ جو اثر مرتب نہیں کرتے. سب کو پتہ ہے سگریٹ پینے سے مشکلات ہوتی ہیں لیکن اس کا اثر مرتب نہیں ہوتا. توجہ میری طرف رہے گی حضرات. جتنی گرمی اس وقت مجھے لگ رہی ہے کسی کو نہیں لگ رہی ہوگی. مرتب اثر جب ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ توجہ، جب علم انسان کی ذات کا حصہ بن جائے تو تب اثر مرتب ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ جس کی ذات کا وہ حصہ بن جائے وہ اس علم کے مخالف عمل کرے، ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم نے دیکھا معصومین نے ہمیشہ کبھی کسی ایسی طرف رخ ہی نہیں کیا. توجہ چاہتا ہوں، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. کبھی ایسی طرف رخ ہی نہیں کیا. بڑی کوشش کی دنیا نے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا سلسلہ بنا لیا جائے کہ ان کے اوپر الزامات لگائے جائیں، لیکن خدا شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، دنیا ان کے دامن پہ پیون دکھا سکتی ہے، داغ نہیں دکھا سکتی ہے. اور اس میں سب سے بڑھ کر کون؟ خود ختمی مرتبت. ہم نے چونکہ خود کو مادے میں گھرا ہوا دیکھا ہے، اس لیے رسول کو بھی سمجھا کہ بس یہ مادیات میں گھرے ہوئے ہیں. ورنہ رسول پہ کہیں ذرا سا بخار، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رسول نماز پڑھاتے ہوئے نعوذ باللہ نماز بھول جائیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پورے دین کو زیر سوال لا رہے ہیں آپ. جناب امیر نے جن مقامات پر دعوی سلونی کیا ہے، آپ جانتے ہیں کئی مقامات پہ جناب امیر نے دعوی سلونی کیا. ان میں سے ایک مقام وہ ہے جہاں واقعاً پڑھنے والا ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ کون سا مقام تھا. جب جناب امیر کے سر پہ ضربت لگ چکی، رنگ زرد پڑا ہے، خون بہ چکا ہے، گھر میں چند صحابیوں کو اجازت دی گئی ہے آؤ اور آ کر علی سے مل لو، الوداع کر لو. اس وقت بھی جب صحابی آئے تو میرے مولا نے کہا سلونی سلونی. اس وقت بھی جناب امیر نے کہا مجھ سے پوچھ لو اگر پوچھنا چاہتے ہو. اور اصحاب نے سوال کیے. اگر یہاں معاملہ ظاہری اور مادی ہوتا نا، آپ 4 گھنٹے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ جواب دے کے بتائیے گا. علی کے سر پہ ضرب چلی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں سر ساری تفکرات کا مرکز ہوتا ہے. اگر کسی کے سر میں ذرا سا درد بھی ہو جائے نا، اس سے آپ کوئی علمی فکری کام نہیں کروا سکتے. اس وقت بھی علی کا یہ دعویٰ اور پھر جواب دینا یہ بتا رہا ہے کہ جناب امیر یہ شاید بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو تم ہمیں اپنے ساتھ قیاس نہ کرو، آل محمد کا قیاس کسی سے نہیں ہو سکتا. ہم تو ایسی حالت میں بھی، اور واقعاً میں کربلا کو جب دیکھتا ہوں وہاں بھی میں ششدر رہ جاتا ہوں. ایک دن کی پیاس ہو آدمی اٹھ نہیں سکتا. میرا آقا 3 دن کا پیاسا. اور آپ کسی اگر کوئی ڈاکٹر یہاں بیٹھا اس سے پوچھئے گا، جب بھی کسی کے بدن پہ زخم لگتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو وہ محسوس کرتا ہے پیاس ہے.
جس حسین کے بدن پہ جا بجا زخم تھے، اس کے باوجود بھی اس نے کربلا میں ایسی جنگ لڑی، عقل حیران ہے کہ یہ کیسے کر پائے حسین۔ اور وہ زخم جو حسین کے بدن پہ ہیں سب کو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن وہ زخم جو حسین کے دل پہ ہیں وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ عزیزانو، اگر اجازت دیں تو آج وہاں سے شروع کروں جس کا تذکرہ خود حسین نے کیا۔ آخری وقت اپنی چھوٹی بیٹی کو بلایا اور ایک جملہ کہا کہ بیٹی تو جا رہی ہے، تیرا بابا رخصت ہو رہا ہے، دیکھ میرے شیعوں کو میرا ایک پیغام دینا۔ کہ بابا کیا پیغام دوں؟ کہا میرے شیعوں کو یہ وصیت پہنچا دینا، شیعتی ما ان شربتم ما ان عذب فاذکرونی، اے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کو یاد کرنا۔ خدا کی قسم حسین کی پیاس کون سمجھے کیا پیاس تھی حسین کی؟ علماء نے لکھا ہے امام حسین کو بچپن سے پیاس زیادہ لگا کرتی تھی۔ طبری میں یہ روایت موجود ہے، دیگر مقاتل نے بھی لکھی ہے، جب حسین آ رہے تھے کربلا کی طرف اور ہر کا لشکر آیا بیچ میں، اور اصحاب حسین میں سے کچھ نے یہ مشورہ دیا کہ آقا یہ 1000 بندے ہیں اور پیاس سے نڈھال، کچھ نہیں کر پائیں گے، اجازت دیں بس جنگ کرتے ہیں ان کا تہسا نہسا ہو جائے گا۔ کہ نہیں یہ پیاسے ہیں۔ عباس کو بلایا کہ عباس اس سے پہلی منزل پہ جو مشکیزیں بھرے تھے نا وہ سارے کھولو، اور دیکھو انہیں پانی پلاؤ، اور صرف انہیں نہیں ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، اور جانوروں کے سامنے سے بھی اس وقت تک نہ اٹھنا پائے جب تک تیسری دفعہ منہ نہ ڈالیں۔ خود لشکر حر کا ایک شخص کہتا ہے جب میں پہنچا تو اتنا پیاسا تھا کہ پیاس کی وجہ سے اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، آنکھوں کے سامنے دھواں تھا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا تو حسین کے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے مجھے چھوٹی سی مشک دی اور کہا لو پانی پی لو۔ میری حالت اتنی غیر تھی کہ جب میں چاہتا تھا مشکیزہ کھولوں مجھ سے مشکیزہ کھل نہیں رہا تھا۔ اتنے میں دیکھا سامنے حسین اپنی کرسی پہ تشریف فرما تھے، وہاں سے اٹھے، اپنے ہاتھ سے مشکیزہ کھولا اور میرے منہ میں پانی ڈالا۔ ایسا کریم حسین۔ اور امت نے کیا کیا؟ امت نے جب حسین نے جا کے کہا نا لاؤ میرے اصغر کو 2 گھونٹ پانی پلا دو، جواب ملا اس کے بہانے خود پانی پینا چاہتے ہو۔ کتنا دکھ تھا عزاداروں سید سجاد کو اپنے بابا کے پیاسے قتل ہونے کا۔ اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو اس عبارت سے لگائیں جب سید سجاد آئے اور اپنے بابا کو دفن کر چکے نا تو آپ بھی تختیاں لکھتے ہیں قبروں پر۔ سجاد نے اپنی انگلی سے ایک عبارت لکھی کہ ھذا القبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا غریبا۔ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے عالم غربت میں پیاسا ذبح کیا گیا ہے۔ بڑا دکھ ہے سید سجاد کو، عزادارو بڑا دکھ ہے سید سجاد کو۔ ساری زندگی جب سجاد کے سامنے پانی آتا ہے اٹھاتے کہتے ہیں ہاں یہ وہی پانی ہے جو میرے بابا کو نہیں ملا۔ عزادارو بس آخری جملہ، سید سجاد کی عادت تھی کہ جب بھی وہ جاتے تھے بازاروں سے گزرتے تھے تو بلند آواز سے تسبیح و تحلیل کرتے تھے، اور جب گزرتے جاتے تھے تو آنے والوں کو خبر ہو جایا کرتی تھی سجاد آ رہے
رہے ہیں تو قصاب اپنے ذبیحوں پہ پردے ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک دن سجاد پہنچے، قصاب متوجہ نہیں ہوا، میرے آقا کی آنکھ پڑی ذبیحے پر، ایک مرتبہ رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا فرزند رسول میں آپ کو اذیت دینا نہیں چاہتا تھا۔ کہا بھائی تجھ سے کوئی شکایت نہیں، 2 سوالوں کے جواب دے دے۔ کہا آقا حکم کیجئے۔ کہا یہ بتا جب تو اسے ذبح کر رہا تھا کیا اس کے سامنے اس کی نسل کا کوئی اور جانور تو نہیں تھا؟ کہا آقا آپ کے جد کا کلمہ گو کوئی نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا وہ کیسے مسلمان تھے، باپ کے سامنے بچوں کو، ماں کے سامنے بچوں کو ذبح کرتے رہے۔ آقا ایک اور سوال کا جواب دے دے۔ کہا آقا حکم کیجئے۔ کہا یہ بتا جب تو اسے ذبح کر رہا تھا کیا تو نے اسے پانی پلایا تھا؟ کہا آقا آپ کے جد کا کلمہ گو 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ پانی پلایا۔ بس اب سجاد میں برداشت کا یارہ نہ رہا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، مدینے سے کربلا کا رخ کیا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرا بابا حسین وہ کیسے مسلمان تھے، میرے بابا کو پھنسے گردن سے ذبح کر دیا لیکن تو گھوٹ پانی نہ دیا۔ عزادارو جانتے ہیں جب حسین کا رہوار واپس آیا تھا نا خیموں میں، آپ جانتے ہیں آپ کے گھروں کا یہ سلسلہ ہے، تجربے کی بات ہے، اگر باپ کی سواری آ کے رکے تو اس سے پہلے کہ کوئی بڑا باہر جائے گھر کے بچے باہر آ جاتے ہیں کہ ہاں بابا آ گئے، بابا آ گئے۔ حسین کا رہوار پہنچا، اپنی ٹاپے مارنا شروع کی، اس سے پہلے کہ زینب نکلتی ایک 4 سال کی بچی باہر نکل آئی۔ اس نے دیکھا زین ڈھلکی ہوئی ہے، رکابیں کٹی ہوئی ہیں، کنوتیوں سے خون ٹپک رہا ہے، آگے بڑھ کے لپٹ کے کہنے لگی اے میرے بابا کے رہوار، تیرے جسم سے جو خون ٹپکتا ہے اس سے تو مجھے بابا کی بو آتی ہے، دیکھ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی میرے بابا کو کتنے تیر لگے، یہ بھی نہیں پوچھتی کتنے بھالے لگے، یہ بھی نہیں پوچھتی کتنے پتھر مارے، مجھے بس ایک بات کا جواب دے دے، جب میرا بابا خیمے سے گیا تو پیاسا تھا، کیا کسی نے قتل کرنے سے پہلے میرے بابا کو پانی دیا یا پیاسا قتل کر دیا؟ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين منقلبين ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، امام زمانہ کی نبوت عاجل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما۔ میرے مالک جس نے بھی دعا کی التماس کی تو دلوں کے حال بہتر جانتا، حاجات قبول فرما۔ میرے مولا جہاں کہیں مومنین آباد ہیں عزت مال جانابوں کی حفاظت فرما، جو مومنین زیارات پہ گئے مالک ان کے سفر کو بے خطر فرما۔ میرے مولا زمانہ پر آشوب ہے، ہمارے جوانوں کے ایمان کو بے حق علی اکبر تقویت عنایت فرما، بے حق محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ جملہ مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص اس خانوادے کے مرحومین و شہداء ملت جعفریہ